ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سامعین ناظرین، ربیع الاول کی ابتدا ہے. ربیع الاول وہ سعادتوں والا، وہ برکتوں والا، وہ شان والا، وہ منزلتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نبی کی آمد کی وجہ سے اللہ نے ارض و سما پیدا کیے، جس نبی کی آمد کی وجہ سے شمس و قمر کو بنایا گیا، جس نبی کی آمد کی وجہ سے شجر و حجر کو بنایا گیا، جس نبی کی آمد کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے وجود بخشا. اس مہینے میں اس نبی کی آمد کا وقت تھا. وہ کیا ہی خوبصورت لمحہ تھا. 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کا وقت ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، عام الفیل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد اس کائنات میں قدم مبارک رکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عجیب اور نرالا انداز ہے. عام بچوں والا، عام لوگوں والا انداز نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر وہ زمین پر گر پڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو دریائے سادہ وہ خشک ہو گیا. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو فارسیوں کا 1000 سال سے جو آتش کدہ تھا، جو دہک رہا تھا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بجھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پیدا ہوئے تو عام بچوں کی طرح نہیں تھے. بدن پاکیزہ صاف تھا. وہ جسم سے اس انداز سے خوشبو آ رہی تھی جیسا تیز کستوری کی خوشبو ہوتی ہے. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو ختنہ شدہ تھے، پہلے سے ختنہ کیے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام ناف بریدہ تھے. ناف اور والدہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ پہلے سے ختنہ اور وہ پہلے سے ناف بریدہ تھے. اور آپ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ نہایت نورانی اور چمکدار تھا. آپ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام آنکھوں میں سرما لگے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کو دائیاں دیکھ کے حیران اور ششدر رہ گئی کہ یہ کیسا بچہ دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے. یہی کشمکش تھی کہ فوراً یکا یک کمرے کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا. اس میں سے ایک بادل جس میں آوازیں تھی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی، پرندوں کی چہچہاٹ کی اور مختلف لوگوں کی
مختلف زبانوں کی اس میں آوازیں تھی، اور اس میں سے آواز آئی اس بادل میں سے، طوفوا مشارق الارض و مغاربها، کہ اس بچے کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، جنات اور انسانوں میں اس کو گھماؤ، اور تمام جہانوں کی انبیاء اور فرشتوں کے درمیان لے جاؤ، تاکہ سارے کے سارے یہ پہچان لیں یہ ہے اللہ کا آخری نبی اور یہ ہے اللہ کا آخری رسول۔ اور پھر آواز آئی، اس کو تمام انبیاء کے اخلاق حسنہ عطا کر دو، اسے تمام انبیاء کے اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں، اور ولادت کے وقت جو ایک نور پھیلا، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے گھر سے بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور شیاطین کا جو آسمانوں پہ آنا جانا، وہ وحی کی مختلف چیزوں کو جو چرا کے وہ آ کے اپنے کاہنوں سے بیان کرتے تھے، آج اس کا سلسلہ بھی ختم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا، آپ کی والدہ کی جانب سے آپ کا نام احمد تجویز کیا گیا۔ اور جب لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو عبد المطلب سے کہنے لگے کہ یہ کیسا عجیب آپ نے نام رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب فرمایا کرتے، ذرا بچے کو چل کے دیکھو، وہ بچہ بھی تمام بچوں سے، تمام انسانیت سے، نہ صرف اس کا نام بلکہ بچہ خود بھی نرالا ہے۔ یہ آسمان میں چاند سورج یہ حضور علیہ السلام کو لوریاں دیا کرتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے اشاروں پہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا بچپن، آپ علیہ السلام کی پیدائش، یہ ہمارے لیے اس کا تذکرہ باعث سعادت و فخر ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور پذیر ہونا، آپ کا دنیا میں قدم رکھنا، انسانیت کے لیے جینے کا شعور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ میرے ذہن، میرے وہم، میرے گمان اور میرا ذہن یہ کہتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین جبین محجبین کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر جواب اپنا خود ہی آگے دیتے ہیں، میری آنکھ کہاں دیکھتی آپ جیسا بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا ہے۔ گویا ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ فرماتے رہے اور اللہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی نقش قدم پر آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، پیغام اور آپ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to